دنیا کے ختم ہونے کا تو خیال عام ہے، لیکن سائنس نے کچھ ایسے حالات کا تذکرہ کیا ہے جن کی تباہی بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے۔ یہ خطرات ایسے ہیں جو دنیا کو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ہم 7 سب سے بڑے خطرات کی بات کریں گے۔ 7ویں نمبر پر ہے گلوبل پینڈیمک۔ ایٹمی جنگ کی طرح وبائی امراض کا سامنا کرنا بھی ایک جنگ لڑنے کے برابر ہے۔ ماضی کے وبائی امراض جیسے بلیک ڈیتھ یا اسپینش فلو نے 1919 میں لاکھوں افراد کی جان لی۔ بیشتر لوگوں نے شہروں کی طرف رخ کیا اور وہاں مستقل رہنے لگے۔ اگر کسی وبا کے پھیل جانے پر اس کا علاج ممکن نہ ہو تو بہت سے لوگوں کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں ان کا نظام زندگی بھی درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے والے لوگ ضرور اس کی لپیٹ میں آتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی تیز عمل حرکت نہیں کر سکتا۔ 6 نمبر پر ہے ایکولوجیکل کیٹاسٹروفی۔ ایکولوجیکل کیٹاسٹروفی سے مراد ماحولیاتی نظام کا درہم برہم ہونا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ماحولیاتی خاتمے میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا ہے جس میں تمام ایکولوجیکل نظام رک جائے اور تمام حیاتیات کو زندہ رکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ ایسے حالات میں دنیا ایکسٹنکشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ ایکو سسٹم، جس کا مطلب جاندار کا آپس میں خوراک، آکسیجن یا کاربوہائیڈریٹس کا رابطہ ہے، اس رابطے کو اگر توڑ دیا جائے یا کسی بھی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہو جائے تو ایکولوجیکل کولیپس رونما ہو سکتا ہے، جس کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین پر کوئی انسان نہیں بچے گا۔ اس نظام کو تباہ کرنے میں گلوبل وارمنگ یا پھر مصنوعی نظام زندگی کا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ماحولیاتی نظام کی تباہی دنیا کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے گلوبل سسٹم کولیپس۔ عالمی نظام جس میں بہت سے اور نظام شامل ہیں جو دنیا کو بنانے اور صحیح طرح سے چلانے میں مدد دیتے ہیں، مثلا ماحولیاتی، قانونی، سیاسی، معاشی، مالی یا ثقافتی نظام شامل ہیں۔ ان تمام نظاموں کو برقرار رکھ کر کامیاب گلوبل سسٹم چلایا جاتا ہے، لہٰذا ان میں سے خرابی یا کمی ہونے کی صورت میں اس کا اثر گلوبل سسٹم پر پڑتا ہے۔ معاشی نظام کی بات کی جائے تو شدید بے روزگاری، معاشی تنگ دستی یا تجارتی نظام کی خرابی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایسے میں اموات کی شرح زیادہ ہو سکتی ہے یا بڑھتی ہوئی آبادی میں کمی آ سکتی ہے۔ بہت سے اور بھی معاملات جن میں سے سورج کی طرف سے بڑے پیمانے پر کورونل ماس کا آنا جو کہ زمین کی بجلی کے نظام کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایسے بہت سے اور انجانے حالات و واقعات ہیں جن کے نظام کی تباہی گلوبل سسٹم کو تباہ کر سکتی ہے۔ 4 نمبر پر ہے کیٹاسٹروفک کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج سے مراد موسمی تبدیلی جس کو لمبے عرصے تک دیکھا یا مانپا جاتا ہے۔ کلائمیٹ چینج فضا میں گیسوں کے جمع ہونے یا پھر سورج سے آنے والی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین بہت گرم ہو جاتی ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک خوفناک منظر ہے جس کی وجہ سے زراعت کو زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے جانداروں کی ہلاکت بھی پیش آ سکتی ہے، کیونکہ زمین کے ساتھ ساتھ سمندر کے گرم ہونے کے بھی خدشات ہوتے ہیں۔ عالمی درجہ حرارت میں تقریباً 6% کا اضافہ بھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے میں متعدد بیماریاں، سمندر کی تیزابیت، سیلاب اور قحط سالی جیسی ہولناک سچویشنز جنم لیتی ہیں۔ 3 نمبر پر ہے ایلین انویژن۔ اس بات کے تو شواہد موجود ہیں کہ اربوں کہکشاؤں میں انسانوں سے افضل ذہین مخلوق موجود ہے جس کو ایلین کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خلائی مخلوق بڑی نفری کے ساتھ زمین پر آئیں تو کیا ہوگا؟ اسٹیفن ہاکنگ، جنہوں نے گزشتہ سال ایلین کی کھوج اور زندگی کے بارے میں ریسرچ کرنے میں مدد دی، ان کا ایلینز کے بارے میں کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور ہماری زمین پر پہنچ کے اس کو تباہ کر دیں۔ بہت سے اور ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ ایلینز انسانی زندگی اور گوشت کے ذائقے کو چکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 2 نمبر پر ہے نیوکلیئر وارفیئر۔ بہت سے سائنسدانوں نے عالمی جوہری جنگ کی وجہ سے دنیا کے خاتمے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ نیوکلیئر کے بڑے پیمانے پر ذخیرے موجود ہیں جو تباہی پھیلانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ایٹمی صلاحیت رکھنے والے 9 ممالک میں سے پاکستان، رشیا اور نارتھ کوریا کے درمیان جوہری ہتھیار کی تعداد 16,300 ہے۔ 2008 میں فزکس ٹوڈیز جرنل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 100 بامز کا دھماکہ دنیا کو کم ترین درجہ حرارت کے ساتھ ختم کر دے گا۔ اس سے ممکنہ طور پر انسانی آبادی کی اکثریت ختم ہو جائے گی۔ بایولوجیکل ویپنز جن کی ترقی آسان ہے، اس سے دنیا کو اور بھی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اگر اینتھریکس کو ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو اس سے 90% لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر ہے ایسٹرائڈ امپیکٹ۔ موجودہ دور میں سائنٹسٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک خلائی چٹان سے زمین کو خطرہ ہے، یعنی ان کا ماننا ہے کہ یہ خلائی چٹان ایک دن زمین کے راستے میں آ کر اس سے ٹکرا جائے گی اور مکمل طور پر انسانیت اور زمین کا خاتمہ کر دے گی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ 66 ملین سال پہلے 6 میل چوڑے پتھر نے ڈائناسورز کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ خلا میں ان گنت خلائی چٹانیں موجود ہیں۔ فزسسٹ کا کہنا ہے کہ اگر ان خلائی چٹانوں میں سے کسی ایک نے بھی یہاں کا رخ کیا تو اس کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے ٹکرائے گا۔ تو دوستو یہ تھے وہ 7 خطرات جن سے زمین تباہ ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی بار۔